چوتھا بہترین انسان کون ہے؟ تو آتے ہیں سرکار مدینہ کے فرمان کی طرف۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنی ذات سے کسی دوسرے کو کوئی ٹھیس یا تکلیف نہ پہنچے۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر الناس انفعهم للناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ نافع ہو، یعنی اس کی ذات سے دوسرے کو فائدہ ہی پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ اگر انسان کی زندگی دیکھی جائے تو خیر الناس من ينفع الناس سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ انسان سے مراد ایسا مسلمان جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، مذہب کوئی بھی ہو۔ انسانیت کا درس تو ہر مذہب ہی دیتا ہے۔ تمام مذاہب کا یہ برابر کار فرما اصول ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن انسانوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک انسان خود معاف نہیں کرے گا۔ اور ہم میں سے کون ایسا انسان ہے جو دوسرے انسانوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے؟ حقوق کا خیال تو تب رکھا جائے گا جب ہمیں پتہ ہو کہ انسانوں کے حقوق ہیں کیا۔ ہمیں تو اپنے سوا کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا۔ ہم انسان ہیں چاہے ہم میں انسانیت نہیں، ہم مسلمان ہیں چاہے ہم میں مسلمانوں والی کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے علاوہ کون کون مسلمان اور انسان ہیں اس بارے میں نہ تو ہم جاننا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہمیں معلوم ہے، اور اس کے بعد ہم یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے۔ خیر الناس من ينفع الناس کی گردان تو ہم کرتے رہتے ہیں، عملی طور پر ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں جانتا تو اپنے گریبان میں دیکھ لیں، خود ہی پتہ چل جائے گا آج انسان کیوں نقصان میں ہے، ہر طرف سے اس پر کیوں مشکلات نازل ہو رہی ہیں۔ میری ناقص رائے یہ ہے کہ ہم نے اپنے سوا دوسروں کو انسان تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ہم خود تو سکون سے رہنا چاہتے ہیں لیکن کسی کو نہیں دیکھ سکتے، یا یوں کہیں کہ ہم اپنی طرف سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ آج کل دہشت گردی کا عذاب ہے۔ روز لاشیں دیکھتے ہیں، ہزاروں زخمی دیکھتے ہیں، ایک منٹ کے لیے افسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد ایسے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ زندگی کا کام تو گزرنا ہے، وہ تو گزر ہی جائے گی، لیکن کیسے گزرے گی اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ زندگی ایک برف کی مانند ہے، اگر برف کو پینے کے پانی میں رکھا جائے تو گرمیوں میں یہ برف ٹھنڈا پانی پینے کے کام آتی ہے، اور اگر اسی برف کو زمین پر بلا وجہ رکھ دیا جائے یا پھر کسی اور دوسرے بے مقصد کام کے لیے استعمال کیا جائے تو دونوں صورتوں میں برف نے پگھلنا ہی ہے، لیکن فائدہ اسی برف کا ہوگا جو پینے کے لیے لیکن فائدہ اسی برف کا ہوگا جو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی تیار کرے گی۔ ہم اپنے ہمسائے سے غافل ہیں، ہمسائے یعنی پڑوسی، ہمسائے تو پھر ہمسائے، ہم اپنے احباب جو غریب ہیں، جو غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم ان سے لا علم رہتے ہیں۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر ہمارے احباب کو کوئی ضرورت ہے وہ ہم سے مانگے، حالانکہ ہمیں خود احساس کرنا چاہیے زندگی اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اور ایک دن ہم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے اور جواب دینا ہے۔ ہمیں انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اپنے سے کمزور کی مدد کرنی چاہیے، جس طرح ممکن ہو دوسرا کا خیال رکھنا چاہیے۔ بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ زندگی خیر الناس من ينفع الناس کی تفسیر ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ گے تو لوگوں میں سب سے بہتر شمار کیے جاؤ گے، لوگوں میں سب سے اچھے شمار کیے جاؤ گے، اور جب لوگ آپ کی تعریف کریں گے تو دل سے ان کے دعائیں نکلیں گی۔ اور یہی سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ دعائیں کروائی نہیں جاتی بلکہ دعائیں لی جاتی ہیں۔ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل فرمائے اللہ تعالی، ہمیں ایسا بنائے کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔